ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات کر رہے ہیں سٹونز کے اوپر, جیم سٹونز کے اوپر. بڑا انٹرسٹنگ, بڑا دلچسپ جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف ایک اسلامک اسکالر ہیں بلکہ وہ روحانی عامل بھی ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ اسٹرالوجی, نیومرولوجی, پامسٹری اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کے اوپر جو ہے وہ عبور رکھتے ہیں. اور ہم ہر نئے شو کے اندر جو ہے وہ نئے ٹاپک اور ان کے جو بھی اسکل سیٹ ہے ان کو جو ہے وہ ہم بریفلی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جیم سٹونز کے اوپر. ہم نے جیم سٹونز کی ذرا انٹروڈکشن کے اوپر بات کی, ذرا ہم نے یہ بات کی کہ بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو اسی کے اوپر ہم آتے ہیں اور آگے مزید بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو سٹارز کے لوگ ہیں وہ کون سا پتھر پہنے کہ ان کو فائدہ ہو. لیکن ایک اور بھی میرا کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ نام ہے کوئی کسی کا. اب ہم نے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ نام کا بھی ایک شخصیت کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو اب نام کے حساب سے پہنے, کیونکہ نام بھی اپنے ایک سرٹن ٹریڈ جو ہے وہ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے, کہ جیسے آپ نے کہا آجی اگر زوڈیک سائن ہے تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کے نام ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ غصے کے تیز ہیں, یا ان کے اندر وہ چڑچڑاپن زیادہ ہے, یا کچھ لوگ ضدی ہیں, تو اکثر پھر ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو اب نام کے حساب سے دیکھیں ہم, یا کسی کے اگر کوئی روحانی معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ سٹارز اپنی جگہ پر ہیں, بٹ اگر روحانی معاملات ڈسٹرب ہوں تو اس کے اندر بھی رہتی ہے کنفیوژن. تو روحانی معاملات سے دیکھیں, نام سے دیکھیں, یا سٹار سے دیکھیں. دیکھیں ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے استخارہ کرنا, اور ہم جب سب سے پہلے استخارہ کرتے ہیں کہ کون سا جیم سٹون پہننا چاہیے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پہننا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ صرف لوہے کا استعمال کرتے ہیں, جس طرح کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ صرف لوہے کا چھلا پہنتے ہیں, یہ بھی ایک دھات ہے بالکل. تو کئی بچپن میں ہم نے کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ مائیں جو ہیں بچوں کو جب جن کی جو نظر لگتی تھی تو وہ لوہے کی کوئی نہ کوئی چیز پہنا دیتے تھے. اسی طرح جب ہاں جی ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ جس طرح لوگوں کی کسی کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں لوہے کی کوئی چیز پاس رکھو شادی کے قریب, یعنی کہ جس کے کوئی دن پڑ جاتے ہیں شادی کے تو وہ کہتے ہیں گھر سے باہر نکلو. یعنی کہ لوگوں کا ایک ایسی تھنکنگ بھی رہی ہے, آخر اس میں کچھ نہ کچھ افادیت تھی تو لوگ ایسے کرتے تھے. اور جس طرح لوہے میں بھی اللہ نے فائدہ رکھا ہے, پیتل تانبے میں بھی رکھا ہے, سونے میں بھی فائدہ رکھا ہے. جس طرح لوگ پتھروں کے کشتے استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ کشتے بنائے جاتے ہیں, مرجان کا کشتہ بناتے ہیں اور سونے کا کشتہ بناتے ہیں کہ صحت کے لیے افادیت ہے. اسی طرح پتھروں میں بھی ایسی ریز نکلتی ہیں جو لوگ پہنتے ہیں, اس سے ان کی صحت کے مسائل کافی حد تک حل ہوتے ہیں. تو وہ اسکن کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم تو رنگز کی بات کریں یہ ساؤتھ ایشیا میں, لیکن اگر ہم امریکہ میں یا انگلینڈ وغیرہ میں دیکھیں نا تو وہ ایمولیٹس کی بھی بات کرتے ہیں کہ گلے میں انہوں نے کوئی نیکلس اس طرح پہنا ہوا ہے. اکثر لوگ بریسلیٹ پہن لیتے ہیں, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو بریسلیٹ کی شکل میں پہنے, رنگ کی شکل میں پہنے, یا ہم ہار کی شکل میں پہنے. ہاں بیسیکلی ان جیم سٹون کا آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. تو کئی لوگ نیکلس کی صورت میں بھی پہنتے ہیں, کئی رنگ کی صورت میں پہنتے ہیں. بیسیکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کو سہولت کس چیز میں ہے, اور اگر آپ رنگ کی شکل میں, زیادہ لوگوں کا رجحان جو ہے رنگ کی شکل میں پہننے کا ہے. اور ایک خاص بات یہ کہ جیم سٹون کو آپ اپنے سٹار سے ریلیٹڈ پہن لیں, کہ آپ کے سٹار کے ساتھ جو سوٹ کرتا ہے اس کے. اور اس کی خاص پہچان, بعض اوقات بندہ جو ہے وہ جیم سٹون لے لیتا ہے مگر وہ شیشہ اس کو مل جاتا ہے بازار سے, خالص ملتا بھی نہیں ہے, فیک ملتا ہے. تو یہ ہو کہ پتھر ہو, چاہے وہ کون سی بھی کیٹیگری کا ہو پتھر, تو اس کا کافی حد تک فائدہ بڑھ جاتا ہے. اور خاص کر یہ کہ کچھ پڑھائیاں, کچھ ذکر اذکار ہوتے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتی ہے. اسی طرح پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو کئی خاص پڑھائیاں, ورد, وظائف بھی ہوتے ہیں جو پتھروں کے اوپر پڑھے جائیں, یا پتھروں کے اوپر وہ پڑھائی کی جائے تو اس سے ان کی افادیت اور زیادہ پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ بلو سفائر, نیلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو راس نہیں آتا, اگر کسی کو راس آ جائے تو اس کے جو ہے شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی جو ہے پرسنالٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے, جاذب نظر ہو جاتا ہے. اور تو اسی طرح روبی کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, اسی طرح سنگ مرمر, دودھیا کے اور پکھراج کے اور فوائد ہوتے ہیں. یہ پتھر اپنے ساتھ فوائد رکھتا ہے. تو یہ دھاتوں کے ساتھ مکس, جیسے بھی میں نے میرے خیال سے بلو سفائر ہی بنا ہوا, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں چاندی کے اس میں,
تو اب اگر میں اس کو گولڈ میں پہنوں گی تو کیا اس کا اثر چینج ہو جائے گا؟ چاندی میں اپنا اثر رکھتا ہے, گولڈ میں اپنا اثر رکھتا ہے, مگر یہ ہے کہ پتھر آلریڈی اپنی افادیت رکھتا ہے. چاندی اور سونے کا ہونا تو وہاں تک ہے کہ مرد جو ہیں وہ چاندی میں پہن لیتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ سونے میں پہن لیتی ہیں, تو وہ کافی حد تک وہ اپنی افادیت کو برقرار رکھتے ہیں. تو جسی بات ہو رہی تھی کہ یہ پتھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, جسی طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں مرجان اور یاقوت کے اللہ تعالیٰ گھر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت ہے تو ان کا ذکر کیا. اور یہ جو خاص کر جو پتھر ملتے بھی ہیں یہ پہاڑوں پہ, اور کئی جو عقاب ہوتے ہیں ان کے غاروں میں, اور کئی پتھر جو ہیں وہ شیر کی جو ہے اس کے غار میں ملتے ہیں, یعنی کہ ان کو, اور ساحل میں ملتے ہیں, یعنی کہ یہ بیسیکلی سی پی کے اندر اس میں سے موتی ملتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی افادیت کو بڑھایا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر سٹار جو ہے کون سا پتھر پہننا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم ایریز کی بات کرتے ہیں, برج حمل والوں کی, اور مارس سائن ہے ان لوگوں کا. 21 مارچ سے 19 اپریل ان لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو یہ لوگ ہیرا, نیلم اور پکھراج, ہیرا, نیلم اور پکھراج پہن سکتے ہیں, جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے کوئی کیرٹ کا بھی فرق ہوتا ہے کہ اتنے کیرٹ, مطلب کوئی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنا کیرٹ پہننا ہے؟ ضروری نہیں ہے. پتھر اگر آپ نے پہن لیا ہے تو کافی ہے, انف ہے. 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کا تک کا لوگ پہن ہی لیتے ہیں. تو پھر اس سے اس کی آلریڈی آپ کا پہننا ضروری ہے, اور اس کا جسم کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے ٹورس, وینس اسٹار, برج ثور کی اگر بات کریں تو 20 اپریل سے 20 مئی تک ان لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. اور یہ لوگ مرجان, عقیق اور فیروزہ, مرجان, عقیق اور فیروزہ پہنے تو ان کو اپنے معاملات میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی. اور اگر ہم اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے ہمارے پاس جیمنائی, مرکری ان لوگوں کا سائن, برج جوزا, اور برج جوزا والے عقیق, پکھراج اور یاقوت یہ پتھر پہنتے ہیں. تو ان کو اس پتھر کے پہننے سے ان کی افادیت اور اس کا فائدہ مل جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کینسر, برج سرطان. برج سرطان والے جو ہیں وہ زمرد, الماس اور پکھراج پہن سکتے ہیں, اس سے ان کے معاملات میں بہتری آئے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے برج اسد, لیو. اب جس طرح شمسی جو ہے آتشی لوگ جو ہوتے ہیں اور آتش کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, تو یہ لوگ ہیرا, ڈائمنڈ یعنی لال اور پنا یہ پتھر پہنیں گے تو ان کے پتھر سے ان کے معاملات میں یا ان کی شخصیت میں کافی بدلاؤ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہی اثر ڈالنا ہے, لیکن انسان اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. کاپی پینسل لے آئیں ویورز. سر داؤ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں, ہر ہاروسکوپ سے ریلیٹڈ بتا رہے ہیں کہ کس کو کیا پہننا چاہیے. یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی تحقیق کی ہے کہ جو بالکل, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کاپی پینسل لے آئیں, کوئی چیز نہ مس ہو جائے. ورگو, اس کے بعد ہمارے پاس ورگو جو سٹار ہے, مرکری جو سائن ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ پکھراج, یاقوت اور ہیرا, ڈائمنڈ یہ جیم سٹون پہنے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیبرا, برج میزان والے. لیبرا جن کی ڈیٹ آف برتھ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک ہوتی ہے, تو وہ یہ لوگ سنگ دودیا, زمرد اور الماس یہ جیم سٹون پہنے تو ان کی طبیعت کافی بہتری کی طرف جائے. اس کے بعد آتا ہے اسکارپیو, برج عقرب, اور یہ آبی سٹارز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ لوگ موتی, ہیرا اور عقیق جیم سٹون پہنے تو ان کی چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکتی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کیپریکون. کیپریکون والے جو لوگ ہیں یہ میرے خیال میں آپ کا سٹار ہے, برج جدی والے, اور پنا, نیلم اور زمرد یہ جیم سٹون پہنے تو کافی حد تک ان کو فائدہ مل سکتا ہے. اس کے بعد ایکیورس, برج دلو والے, فیروزہ, عقیق اور سنگ دودیا یہ جیم سٹون پہنے تو ان کے معاملات میں کافی بہتری آ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ سٹار ہے پائسس, برج ہاؤ, جن لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ 19 فیب سے 19 مارچ تک ہے. یہ نیلم, پکھراج اور بلڈ سٹون یہ والے جیم سٹون پہنے تو ان کی جو ہے چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے ہر سٹار سے ریلیٹڈ وہ جیم سٹون بتا دیے ہیں. یہ جیم سٹون لوگ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں, اور اگر یہ جیم سٹون خاص اوقات میں, پھر میں بات کو دہرا رہا ہوں, خاص اوقات میں, خاص دنوں میں اور خاص پڑھائی کر کے ان جیم سٹون کو پہنیں گے تو ان کی افادیت
काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जिस तरह ये पत्थर अच्छे असरात रखते हैं, इसी तरह इन पत्थरों में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे असरात भी रखे हैं कि जो किसी की शख्सियत के साथ मैच नहीं करते, तो उनको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप जेमस्टोन पहने, जब भी आपका इरादा हो, तो आप किसी से पूछ लें। लाजमी नहीं कि आप स्टार से रिलेटेड जो आपको जेमस्टोन बताए हैं वही पहने। आप लोग कोशिश करके कि अपना नाम और वालदा का नाम, उससे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो नंबर निकले उसका इस्तिखारा करके वो जेमस्टोन पहने, और इसकी ख़ास पढ़ाई अगर कर लेंगे तो इनकी अफादियत बढ़ जाती है। और एक ख़ास बात जो कि ये जो पत्थर होते हैं किसी भी इंसान के ऊपर आने वाली मुश्किल, परेशानी या आफात और बलात को अपने ऊपर ले लेते हैं। और इनका बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिरोज़ा के बारे में अक्सर कहते हैं कि उसमें वो क्रैक्स आना शुरू हो जाती हैं, लाइनें उसमें कुदरती तौर पे हैं, लेकिन ये एक जिक्र आता है। बिल्कुल। तो जब वक्त आता है कोई मुश्किल परेशानी का, तो ये पत्थर टूट जाते हैं। और ये अपने ऊपर ये भी हमने बुजुर्गों से भी सुना है और तजर्बात में भी ये चीज़ आई है। और फिर एक ख़ास बात, जब इन पत्थरों के ऊपर बद असरात आए होते हैं तो लोग इन पत्थरों को जुमेरात की रात दूध में भिगो देते हैं कि इनका जो असर है, जो इनके बद असरात हैं, वो रात को दूध में भिगोकर सुबह इसको धो के पहन लेते हैं, वो ख़त्म हो जाए। और अगर फूटा हुआ दूध हो, यानी ख़राब दूध हो, उसमें ये ज़्यादा इसका असर ज़ायल होता है, क्योंकि उसमें तेज़ाबियत आ जाती है। फूटे हुए दूध में तेज़ाबियत, और ये भी बेसिकली केमिकल्स का मजमुआ होते हैं, और उसकी शाइनिंग में, सफाई में और उनकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। लोग इस तरह भी करते हैं। इस तरह कई लोग एक पत्थर के साथ दूसरा पत्थर मैच करके भी पहनते हैं ताकि इसकी इफादियत बढ़ जाए। रूबी के साथ अकीक मिला लेते हैं। कई पत्थर ऐसे हैं जो हर तरह के लोग पहन सकते हैं, यानी कि अकीक एक ऐसा जेमस्टोन है, रूबी ऐसा है जो कई लोग पहन सकते हैं, यानी कि उसमें स्टार्स की कोई इतनी खास अहमियत नहीं होती। ऐसे भी लोग पहन सकते हैं, जैसे कोई कहता है कि जी मुझे पैसों की या शोहरत की तलाश है, ये हेल्थ में नहीं, मुझे जिगर का कोई मसला है या मुझे दिल का कोई मसला है, तो उसके अंदर भी कुछ होते हैं ना कि पर्टिकुलर उन्होंने सिर्फ उस मकसद के लिए पहना होता है, उसका स्टार के साथ या न्यूमरोलॉजी या उनके नेम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो यही तो बात है ना कि पत्थर जो है वो आपकी बीमारियों में, और कई पत्थर पहनने से आपकी, जिस तरह नीलम ब्लू सफ़ायर पहनने से आँखों का मसला काफ़ी हद तक, जिनकी बिनाई कमज़ोर होती है उनका मसला हल हो जाता है। और जो लोग फ़िरोज़ा पहनते हैं उनको किसी भी मैदान में जाएं तो उनको कामयाबी मिलती है और शोहरत मिलती है। इसी तरह आप ज़मुर्द ग्रीन कलर का जो पत्थर है वो पहने तो जाज़बे नज़र रहते हैं, और ज़मुर्द पहनने वाला किसी भी महफ़िल में जो है वो जाज़बे नज़र होता है और उसकी अहमियत को गर्दाना जाता है, और उसका दिमागी अगर इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हैं, और कुव्वत मदाफ़त में कमी हो तो वो पूरी होती है। अब ये चीज़ें सारी तहकीक से जो है वो पता चलती हैं। बेसिकली इनमें फ़ायदे, वही बात हम ये प्रेजेंट नहीं कर रहे कि पत्थरों में ही सब कुछ रखा है या पत्थर पहनने से सारा कुछ मिल जाता है, मगर ये अफादियत क्योंकि तजर्बात में शामिल है। हम 100% ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला पूरी कायनात के मालिक हैं, पूरी कायनात को चलाने वाले हैं। पत्थरों में अगर फ़ायदे अल्लाह ने रखे हैं तो हम उनको इसलिए अहमियत देते हैं कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसलिए अहमियत देते हैं कि इनमें फ़ायदे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। और ये अगर वो ख़ास पहलू के जो शिर्क का पहलू है कि पत्थरों के ऊपर यकीन करना कि पत्थर ही आपको फ़ायदा देंगे, तो मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, मगर अगर फ़ायदे अल्लाह ने रखे हैं तो अल्लाह इनके ज़रिए फ़ायदे दे सकते हैं। हमारा गुमान और यकीन 100% इसी पर है, और कोशिश यही, इसीलिए हम इस्तिखारा करते हैं इसके ऊपर कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। और अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ख़ास जिनके ऊपर पढ़ाई की होगी, ज़िक्र किया होगा, और ख़ास औकात में उनके ऊपर जो उनकी ज़कात दी होती है, अगर वो पत्थर पहनते हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद इसके फ़ायदों को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही बात है। असल में क्योंकि इसके अंदर शिर्क का एक टैबू लग गया ना, तो इस वजह से ठप्पा लग गया, तो लोग इसको डिस्कस करने में या इसके ऊपर बात करने में या फ्लॉन्ट करने में ज़रा डरते हैं। वो यही कहते हैं कि हाँ जी, हमने सिर्फ एक शौक़ के लिए पहना है, हम इसके साथ मकसद नहीं ले रहे। लेकिन आई होप सर दाऊद ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दूँगी। बाकी चलेंगे हम आपके सवालात की तरफ, लेकिन हम लेंगे पहले एक ब्रेक।